آپ کو لے چلتے ہیں گجرات کے سورت، جہاں پر گرینڈ سیو کانسٹیٹیوشن کنونشن ہو رہا ہے۔ سورت میں جمعیت کا آئین بچاؤ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اس جلسے کو بلانے کا مقصد اس زمانے کے اندر بڑا اہم اور نازک ملک بھر کا مسئلہ، ملک کے سب لوگوں کا مسئلہ، ہندو مسلم سکھ اور عیسائی کا مسئلہ، بڑی ذات کے ہندو کا مسئلہ اور چھوٹی ذات کے ہندو کا مسئلہ، اکثریت کا مسئلہ اور اقلیت کا مسئلہ، وہ دستور اور آئین کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اس جلسے کو مجھے بتایا گیا کہ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ہم نہ الیکشن لڑتے ہیں، نہ کسی سے پارلیمنٹ کی ٹکٹ کی بھیک مانگتے ہیں، نہ کبھی اسمبلی میں جانے کا ارادہ کیا ہے، نہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی دیوبند کی میونسپلٹی کا بھی الیکشن نہیں لڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ جسے پارلیمنٹ یا اسمبلی کے اندر جانا ہے، میدان خالی پڑا ہوا ہے، جس کا جی چاہے چلا جائے۔ ہم نے جمعیت علماء کو، اس کے دستور کو پکڑ رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے۔ ملک کی آزادی تک جمعیت علماء ایک سیاسی جماعت تھی۔ ملک کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہمارے بزرگ سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، اپنے ساتھ کفن لیے پھرتے تھے۔ کراچی کے اندر انگریز نے کہا کہ آپ انگریز کی غلامی اور انگریز کی ملازمت کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں؟ کہا دیتا ہوں۔ کہا جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا یہ میری اٹیچی میرے ساتھ ہے، جس کے اندر میرا کفن رکھا ہوا ہے، میں انگریز سے اپنا کفن بھی موت کے بعد نہیں لینا چاہتا۔ یہ ہمارے اکابر کا ترے امتیاز تھا۔ اس طرح انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے۔ کون مائی کا لال ہے جو ان کے کردار کو پیش کر کے دکھلا دیں، ہم دیکھیں۔ ایک ایک آدمی 9 10 سال انگریز کی جیل میں رہا ہے۔ ہر ایک ہفتے کے اندر 9واں دن، اس کا مطلب ہے کہ ان کا جیل میں گزارا گیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ملک کی آزادی کے 10-20 سال نہیں، 1803 سے لے کر کے 1947 تک علماء نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر ملک کی آزادی کے لیے کام کیا۔ ملک آزاد کر دیا تو لوگوں کے اندر ایک لہر چلی کہ ملک ہمارا ہے، ہم اقتدار کے اندر شریک ہو کر اب اپنی دنیا کو آباد کریں گے۔ جمعیت علماء کا کردار کیا تھا؟ ملک آزاد ہوا
اور سن 50 کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے ملک کی خدمت، آزادی کی زنجیروں کو، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنا مذہبی فرض سمجھ کر کیا تھا۔ ہم انگریز کی غلامی کو قبول نہیں کرتے۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اب ہمارا مقصد اپنے ملک سے کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ نکل کے باہر کھڑے ہو گئے۔ کس طرح؟ اگر گورنمنٹ انڈیا نے ان کو کوئی نشان دیا، کوئی تمغہ دینا چاہا کہ تمہاری خدمات کی بنیاد کے اوپر ہم تمہیں یہ تمغہ دیتے ہیں، انکار کر دیا، ہم کسی تمغے کو قبول نہیں کرتے۔ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے کام کیا، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ملک آزاد ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارا یہ کردار ہے، کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے جو اس کردار کو پیش کر دے؟ آج لوگ ملک کی دولت کو سمیٹنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ملک کو کہاں تک پہنچ گئے؟ آج $1 کی قیمت روزانہ گرتے چلی جا رہی ہے، 87 روپے ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ لوگوں نے ملک کو کھسوٹنا شروع کر دیا، برباد کرنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ اس کے اندر 75 سال کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ مجھے یاد ہے سن 1955 میں سعودی عرب گیا تھا حج کے لیے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔